سردی کا موسم نک ویلویٹ نے گلوریا کے ساتھ تعطیلات میں بسر کیا۔ جب موسم میں حرارت پیدا ہوئی اور گلیوں میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو اس نے بھی چھٹیوں کو خیر بات کہا اور کام کی طرف متوجہ ہوا۔ مئی کی وہ خوشگوار صبح اتنی حسین تھی کہ اس روز اگر کوئی نک سے جنگی بحری جہاز چرانے کی فرمائش بھی کرتا تو وہ بلا تامل اسے قبول کر لیتا، لیکن جس عورت نے خط لکھ کر پارک میں اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ نک ویلویٹ مقررہ وقت سے پہلے ہی گرین پارک میں پہنچ گیا اور ایک بینچ پر بیٹھ کر ماحول کی سادگی اور رنگینی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ ایک ایسی عورت کا انتظار کر رہا تھا جس نے گہرے رنگ کا دھوپ بچاؤ چشمہ لگا رکھا ہو اور سر پر سبز رنگ کی بڑی سی ہیٹ پہنی ہوئی ہو۔ آپ ہی نک ویلویٹ ہیں؟ اس نسوانی آواز کو سن کر نک چونک گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر گہری نظروں سے اس عورت کا جائزہ لیا جو گہرے رنگ کا دھوپ بچاؤ چشمہ اور سبز رنگ کا ہیٹ پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا لباس سادہ تھا اور اس کی سلائی بہت عمدہ تھی۔ نک نے اندازہ لگایا کہ اس عورت کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی۔ وہ پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ ہاں، نک نے جواب دیا، تم ہی نے مجھے خط لکھ کر یہاں ملاقات کا وقت دیا تھا۔ عورت نے اسبات میں سر ہلایا۔ میرا نام کیرول ریچرڈ ہے۔ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ چند لمحے توقف کر کے بولی، آپ معقول معاوضے پر دوسروں کے لیے چیزیں چراتے ہیں؟ ہاں، لیکن ہر چیز نہیں، صرف چند چیزیں، اور وہ بھی ہر شخص کے لیے نہیں۔ میری خدمات کا معاوضہ $20,000 ہوتا ہے۔ اگر کیس غیر معمولی طور پر خطرناک ہو تو $30,000۔ پیسے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن رازداری بہت اہم ہوتی ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں ایک مشہور سرجن رہتا ہے۔ اس کا نام سرجن کینتھ ہے۔ آپ نے ضرور یہ نام سنا ہوگا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، نک نے جواب دیا۔ پچھلے سال تبدیلی قلب کے واقعے پر سرجن کا نام اخباروں میں بہت آیا تھا۔ وہ پچھلے 10 سال سے انسانوں میں جگر اور گردے تبدیل کرنے پر تجربات کر رہا ہے۔ اس نے بندروں کے دماغ پر بھی بہت کام کیا ہے جس میں اسے خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی ہے۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ جانوروں کو چرانے کے لیے میں عام طور پر $30,000 لیتا ہوں۔ جانور نہیں، کیرول آگے کی طرف جھک گئی اور سرگوشی میں بولی، میں آرگن چوری کروانا چاہتی ہوں۔ آرگن؟ نک ویلویٹ نے سوچتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب اس ہارمونیم سے ہے جو پیروں سے بجایا جاتا ہے؟ ہاں، ایسا ہی آرگن جو سرجن کینتھ اپنے مکان کے قریب واقع چرچ میں بجاتا ہے۔ نک ویلویٹ چند لمحے کچھ سوچتا رہا۔ اس نے پہلے کبھی کسی چرچ سے آرگن نہیں چرایا تھا۔ وہ آرگن تمہارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ نک نے دریافت کیا۔ آنے والی سینچر کی سپہر کو ایک بہت بڑی میوزک کمپنی سرجن کینتھ کے بجائے ہوئے آرگن کا ریکارڈ تیار کرے گی۔ سرجن اس چرچ میں آرگن بجائے گا اور اس کمپنی کے فنی ماہرین چرچ ہی میں اس کی ریکارڈنگ تیار کریں گے۔ چند ذاتی وجوہات کی بنا پر میں اس ریکارڈنگ کو رکوانا چاہتی ہوں۔ میرے سامنے 2 ہی راستے ہیں، سرجن کینتھ کو غائب کروا دیا جائے یا اس آرگن کو۔ چونکہ میں پہلے حل کو پسند نہیں کرتی، یہ حل میری فطرت سے میل نہیں کھاتا، اس لیے میں نے اس آرگن کو غائب کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آرگن کو غائب کروا دیا جائے یا اسے تباہ کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں تمہارا مقصد تو حل ہو جاتا ہے، نک نے کہا۔ کیرول نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ نہیں، میں آرگن کو تباہ نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ وہ چرچ کی ملکیت ہے اور مجھے چرچ سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں۔ آرگن کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آرگن کو چوری کرتے ہوئے چرچ کی عمارت کو کسی قسم کا غیر ضروری نقصان پہنچے۔ یہ شرائط بہت سخت ہیں۔ آرگن کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی، نک نے اعتراض کیا۔ مجھے احساس ہے، لیکن آپ کی فیس بھی تو معمولی نہیں مسٹر ویلویٹ۔ میں اپنے ذاتی تجسس کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نک نے کہا۔ یہ کام آپ کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اور سرجن کینتھ اور ریکارڈنگ کمپنی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں آپ کو ذاتی وجوہات سے آگاہ نہیں کر سکتی مسٹر ویلویٹ، کیرول نے جواب دیا۔ $20,000 کے معاوضے کے عوض آپ کو اس قسم کے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے۔ دوسرے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ سرجن کینتھ چرچ کے لیے آرگن مالی فائدے کی خاطر نہیں بجاتا، بلکہ آرگن بجانا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ وہ آرگن ہماری ریاست کا بہترین آرگن ہے اور اس کی قیمت بازار میں $1,00,000 سے زیادہ ہے۔
آرگن کی قیمت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، نک ویلوٹ نے کہا۔ اس زمانے میں چرائے ہوئے آرگن کو فروخت کرنا ناممکن ہے، کسی کو آرگن کا شوق نہیں۔ اب تو یہ صرف چرچ تک محدود ہو گئے ہیں۔ ان کی جسامت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ عام گھروں میں ان کا رکھا جانا بھی ممکن نہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتلا دوں، کیرول نے کہا، آرگن چوری کرانے سے میرا مقصد صرف اس ریکارڈنگ کو منسوخ کروانا ہے۔ جو ہی کمپنی اس ریکارڈنگ کو منسوخ کرے گی، آرگن چرچ کو واپس مل جائے گا۔ میں فون کر کے پادری صاحب کو اس جگہ سے آگاہ کر دوں گی جہاں آرگن چھپایا جائے گا۔ لیکن اس سے فائدہ، جب آرگن چرچ میں واپس آئے گا تو وہ کمپنی ریکارڈنگ کے لیے واپس آ جائے گی۔ نک نے اعتراض کیا، بے شک، لیکن آرگن کی چوری اور دوبارہ ریکارڈنگ میں ایک طویل وقفہ آ جائے گا، کیونکہ اس قسم کے پروگرام مہینوں پہلے مرتب کیے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ سرجن کینتھ کو چند روز کے لیے اغوا کر لیا جائے؟ نک نے تجویز پیش کی۔ نہیں، میں سرجن کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا نہیں چاہتی۔ آپ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں مسٹر ویلوٹ۔ نک ویلوٹ نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ بہت بہتر، چونکہ معاوضہ آپ ادا کر رہی ہیں، اس لیے آپ کی خواہشات کا خیال رکھا جائے گا۔ جس وقت میں آرگن آپ کے حوالے کروں گا، اسی وقت میں آپ سے پورا معاوضہ نقد رقم کی شکل میں لے لوں گا۔ پارک ہرسٹ قصبہ دوسرے عام قصبوں کی طرح تھا۔ اس کے چاروں طرف گیہوں کے کھیت تا حد نظر پھیلے ہوئے تھے۔ دوسرے قصبوں کی طرح اس کا ایک بازار تھا جو قصبے کے مرکز میں واقع تھا۔ وہاں کئی درجن دکانوں کے علاوہ ایک ڈاک خانہ، ریلوے اسٹیشن، ایک ہوٹل اور ایک مقامی بینک تھا۔ قصبے کے باہر کی طرف جہاں رہائشی علاقہ تھا، چرچ، اسکول اور قصبے کا واحد ہسپتال واقع تھے۔ نک ویلوٹ نے اپنی گاڑی جو اس نے کرائے پر لی تھی، قصبے کے مرکز میں مقامی بینک کے سامنے روک دی۔ اسے یقین تھا کہ سرجن کینتھ جیسے مشہور اور متمول آدمی کا اس بینک میں ضرور کھاتا ہوگا۔ اس بینک کا مینیجر پستہ قد اور گنجے سر کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ نک ویلوٹ نے مینیجر کو اپنا جعلی کارڈ دکھایا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا تعلق ملک کے ایک مشہور بینک سے ہے۔ مینیجر نے اس سے مصافحہ کیا۔ مجھے دراصل ایک شخص سرجن کینتھ کے بارے میں معلومات درکار ہیں، نک ویلوٹ نے کہا۔ یہ صاحب اس قصبے میں رہتے ہیں، کیا ان سے کاروباری معاملات بغیر کسی ڈر یا خوف کے کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، مینیجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ سرجن کینتھ سے کسی بھی قسم کے کاروباری معاملات کر سکتے ہیں۔ سرجن اس قصبے کے ممتاز ترین شہری ہیں۔ ہمارے بینک میں ان کا حساب کبھی 5 حروف سے نیچے نہیں گیا۔ شکریہ، مجھے ان کی طرف سے کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں تھا، لیکن ہر بینک کے کچھ طے شدہ اصول ہوتے ہیں جن سے کبھی انحراف نہیں کیا جاتا۔ نک نے معذرتی انداز میں کہا، میری یہ چھان بین بھی ایک ایسی ہی لازمی کارروائی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھے موسیقار ہیں۔ موسیقار تو نہیں، آپ کا اشارہ غالباً ان کے آرگن بجانے سے ہے۔ ہاں، وہ ہر اتوار کو سپہر چرچ میں آرگن بجاتے ہیں اور بہت عمدہ بجاتے ہیں۔ نک نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور مصافحہ کر کے واپسی کے لیے مڑا، پھر اس طرح رک گیا جیسے اچانک اسے کوئی خیال آ گیا ہو۔ سرجن کینتھ کے علاوہ میں ایک عورت کے بارے میں بھی تحقیق کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس عورت کا نام کیرول ریچرڈ ہے، وہ بھی اس قصبے میں رہتی ہے۔ کیا اس عورت کا کھاتہ آپ کے بینک میں ہے؟ مینیجر نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہے تو، لیکن اس کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے گا۔ اس نام کی اس قصبے میں صرف ایک ہی عورت ہے جس کے شوہر کا پچھلے مہینے انتقال ہوا ہے، اور ورثے میں اس عورت کو جائیداد سے زیادہ قرض خواہوں کے مطالبے مل رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح ان تمام قرضوں کو اتارے گی۔ نک ویلوٹ جب بینک سے باہر نکلا تو وہ سوچ رہا تھا کہ کیرول ریچرڈ آخر کس طرح اسے $20,000 ادا کرے گی۔ جس چرچ سے نک ویلوٹ کو آرگن چرانا تھا وہ رہائشی علاقے میں آخری سرے پر واقع تھا۔ گرجے کی عمارت بہت وسیع اور بلند تھی۔ پارک ہرسٹ کی آبادی آخری مردم شماری کے مطابق 12,000 تھی۔ بیشتر لوگ ذاتی مکانوں کے مالک تھے۔ آبادی سیدھے سادے اور مذہب پرست لوگوں کی تھی۔ نک ویلوٹ جوں جوں چرچ کے قریب آتا گیا، آرگن بجنے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ وہ گرجے کی سیڑھیوں پر چڑھتا چڑھتا دروازے پر رک گیا اور کان لگا کر آرگن کی آواز سننے لگا۔ آرگن کی آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر مشق کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو موسیقی پسند ہے؟ نک کو اپنی پشت پر آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک نوجوان پادری اس کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نک کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام میسن ہے،
میں اس گرجے کا پادری ہوں۔ مجھے نک ویلوٹ کہتے ہیں۔ میں اس شہر سے گزر رہا تھا کہ چرچ کو دیکھ کر رک گیا، سوچا ایک نظر دیکھ لوں۔ پادری پھر مسکرایا۔ آرگن کی آواز آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس جیسا آرگن پوری ریاست میں اور کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کیا آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے؟ ضرور، نک نے کہا، اور وہ پادری کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چرچ کے آخری حصے میں پہنچ کر نک حیرت سے بت بن گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے عظیم الشان آرگن تھا۔ وہ اتنے بڑے آرگن کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حیرت انگیز، وہ بڑبڑایا۔ پادری اسے حیرت زدہ دیکھ کر مسرور نظر آ رہا تھا۔ اجنبیوں کو آرگن دکھا کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس میں کل 97 پائپ ہیں، اسے بجانا ہر ایک کا کام نہیں۔ آرگن پر بیٹھا ہوا شخص انہیں قریب آتا دیکھ کر اپنی نشست پر سے اٹھ گیا۔ اس نے آرگن پر اپنی مشق روک دی۔ پادری نے نک کا تعارف اس سے کروایا۔ ان دونوں نے مل کر نک کو اس آرگن کے مختلف حصے دکھائے اور ہر حصے کی کارکردگی سمجھائی۔ نک ویلوٹ غور سے ان کی باتیں سنتا رہا اور سوالات کرتا رہا۔ اگر کبھی آپ لوگوں کو اسے یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا پڑ جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اس آرگن کو اس جگہ لگانے میں ماہرین کو 1 مہینہ لگا تھا، اس لیے اسے یہاں سے ہٹانے میں اس سے کم عرصہ نہیں لگے گا۔ پادری نے جواب دیا۔ ویسے اس کی نوبت نہیں آئے گی، یہ چرچ جب تک قائم ہے آرگن اسی جگہ نصب رہے گا۔ میں نے بینک میں کسی ڈاکٹر کا ذکر سنا تھا جو ہر اتوار کی سپہر آرگن بجاتا ہے۔ سنا ہے وہ اپنے فن میں ماہر ہے۔ نک نے معصومیت سے کہا۔ او، سرجن کینتھ؟ پادری نے کہا۔ جی ہاں، وہ ہر اتوار کو آرگن بجاتے ہیں، لیکن پچھلے کئی اتواروں سے غائب ہیں۔ سینچر کو وہ ہمارے چرچ میں آرگن پر کئی دھنیں ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ یہ ہمارے چرچ کے لیے باعث عزت و افتخار ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب پیشہ ور آرگن نواز ہیں۔ نہیں، آرگن بجانا تو ان کا مشغلہ ہے، اور اس آرگن پر مشق کرتے ہوئے انہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ اس کی ایک ایک کیل اور اسکریو تک سے واقف ہو گئے ہیں۔ میوزک کمپنی کی درخواست پر وہ ریکارڈنگ پر تیار ہوئے ہیں۔ نک کچھ دیر پادری سے گفتگو کرتا رہا، پھر اجازت لے کر چرچ سے باہر آ گیا۔ اسی رات کیرول نے نک ویلوٹ کو اس کے ہوٹل پر ٹیلی فون کیا۔ مجھے آپ کے یہاں پہنچنے پر مسرت ہوئی مسٹر ویلوٹ۔ کیا آپ نے چوری کے لیے کوئی منصوبہ بنا لیا؟ نک نے جواب دینے سے پہلے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور پھر ریسیور میں بولا، آرگن کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسے چرانا ناممکن ہے۔ اگر یہ کام آسان ہوتا تو میں آپ کی خدمات کیوں حاصل کرتی؟ کیرول نے کہا۔ اس کام کے لیے میں آپ کو $20,000 ادا کر رہی ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ صرف غیر معمولی چوریوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آرگن چرانا ناممکن ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا یا نہیں کروں گا۔ نک نے کہا، آئندہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بس رقم تیار رکھیں۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر نک نے سادے کاغذ پر چند سطریں لکھیں۔ کل مجھے مقامی لائبریری میں جانا ہے۔ اس وقت اچانک ایک خیال آتے ہی نک کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اس کے اوراق پلٹنے لگا۔ وہ ڈائریکٹری میں کیرول رچرڈ کے نام اور اس کا فون نمبر تلاش کر رہا تھا۔ مطلوبہ نمبر ملنے کے بعد اس نے ڈائل پر نمبر گھمائے اور دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سننے لگا۔ 5ویں مرتبہ گھنٹی بجنے پر دوسری طرف ایک عورت نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دیکھیے میں مسٹر رچرڈ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نک نے کہا۔ میں کیرول رچرڈ بول رہی ہوں، ان کی بیوہ۔ مسٹر رچرڈ کا 1 مہینے قبل انتقال ہو گیا ہے، عورت نے جواب دیا۔ او، بہت افسوس ہوا یہ سن کر، نک نے متاسف لہجے میں کہا۔ دیکھیے، میرا نام گورڈن ڈریک ہے اور میں چرچ کے متعلق ایک معاملے کی تحقیق کر رہا ہوں۔ آپ نے اس بڑے سے آرگن کو ضرور دیکھا ہوگا جو چرچ میں موجود ہے۔ جی ہاں۔ کیا آپ کے شوہر کو آرگن سے دلچسپی تھی؟ جی نہیں، میرے شوہر ایک بیمہ کمپنی سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا میں آپ کے شوہر کی موت کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں خاتون؟ یہ کوئی راز کی بات نہیں، سوگوار بیوہ نے کہا۔ ان کا انتقال آپریشن کے دوران ہوا تھا اور میں آپریشن کرنے والے سرجن کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میرے شوہر کی موت ان کی لاپرواہی کا نتیجہ تھی، ورنہ اس معمولی آپریشن میں کوئی بھی نہیں مرتا۔ آپریشن کرنے والا سرجن کون تھا خاتون؟ سرجن کینتھ۔ جی ہاں، وہی مشہور زمانہ سرجن میرے شوہر کا قاتل ہے۔ نک ویلوٹ فون کا سلسلہ منقطع کر کے بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔
اس گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کیرول سرجن کینت کو اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی اور آرگن چوری کروا کر وہ اس طرح سرجن سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب الجھن یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جس عورت نے خود کو کیرول رچرڈ ظاہر کر کے اس کی خدمات حاصل کی تھیں وہ اصلی کیرول رچرڈ نہیں تھی، کیونکہ جس عورت سے اس نے ابھی فون پر بات کی تھی اس کی آواز اس عورت سے مختلف تھی جس نے تھوڑی دیر پہلے اسے فون کر کے یہ پوچھنا چاہا تھا کہ اس نے آرگن کو چوری کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ آخر یہ دوسری عورت کون ہے جو خود کو مرحوم رچرڈ کی بیوہ ظاہر کرتی ہے اور اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ اسے بینک سے پہلے ہی یہ اطلاع مل گئی تھی کہ کیرول گلے تک قرضے کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے، اس لیے بظاہر وہ اس کے معاوضے کی $20,000 جیسی خطیر رقم ادا نہیں کر سکتی، اور اب یہ دوسری الجھن تھی۔ دوسرے روز نک ویلویٹ مقامی لائبریری گیا اور کئی گھنٹے ان کتابوں میں سر کھپاتا رہا جن میں آرگن کے متعلق مضامین اور خاکے موجود تھے۔ نک ان خاکوں کو دیکھ کر اپنی نوٹ بک میں خاص باتیں لکھتا رہا اور پھر یہ سوچنے لگا کہ چرچ میں موجود اس عظیم الشان آرگن کو کھولنے میں کتنے ہفتے لگیں گے۔ اس روز منگل تھا اور سینچر سے پہلے اسے یہ کام انجام دینا تھا، اس کے لیے صرف 4 دن تھے۔ لائبریری سے فارغ ہو کر نک ویلویٹ اپنی گاڑی قصبے کے اس علاقے میں لایا جہاں بڑے بنگلے نما مکانات بنے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے مکانوں پر لگی ہوئی ناموں کی تختیاں پڑھتا جا رہا تھا۔ اسے سرجن کینت کا مکان تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس مکان کو غور سے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا اور چند مکان چھوڑ کر اس نے اپنی گاڑی ایک ایسے بنگلے کے سامنے روکی جہاں اسے بیرونی دروازے کے سامنے لان پر ایک عمر رسیدہ آدمی اخبار پڑھتا ہوا نظر آیا۔ نک اطمینان سے گاڑی سے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عمر رسیدہ آدمی نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اخبار میز پر رکھ دیا۔ ڈاکٹر کینت کا مکان یہی ہے؟ نک نے پوچھا۔ نہیں، وہ 4 بنگلے چھوڑ کر اس طرف رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو گھر پر نہیں ملیں گے۔ وہ تقریباً 1 مہینے سے اپنے مکان پر نہیں ہیں۔ اوہ، نک نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے ہیں۔ میں دراصل ان کے کلب کا دوست ہوں۔ آج ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ ڈاکٹر صاحب کی خیریت معلوم کر لوں۔ کافی عرصے سے کلب میں نظر نہیں آئے۔ کمال ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ عمر رسیدہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ اب کوئی راز نہیں رہا کہ سرجن کا ایک مریض آپریشن کے دوران مر گیا تھا۔ اس کی بیوہ کا کہنا ہے کہ اس کے شوہر کی موت سرجن کی لاپرواہی سے واقع ہوئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ سرجن پر عدالت میں دعویٰ کر رہی ہے اور اس نے سرجن کو کئی دھمکی آمیز خط بھی لکھے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ عورتیں بھی اب دھمکی آمیز خط لکھنے لگی ہیں۔ بیچارہ سرجن اور اس کی بیوی اس اسکینڈل سے گھبرا کر تعطیلات گزارنے کہیں چلے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ پہاڑوں میں واقع اپنی کاٹیج میں ہوں گے، لیکن سینچر کے روز سرجن کو قصبے میں آنا ہوگا کیونکہ اسے آرگن پر کئی مقدس دھنیں ریکارڈ کروانی ہیں۔ نک ویلویٹ نے بڑے میاں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ آہستہ گاڑی چلانے لگا۔ اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جمعرات کو رات کے 11 بجے تک ویلویٹ چرچ کے بغلی دروازے پر جھکا ہوا اس کا تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اس کام میں 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس نے احتیاط سے دروازے کو اندر سے بند کیا اور جیب میں سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکال کر اندھیرے میں راستہ تلاش کرتا ہوا آرگن کے قریب پہنچ گیا۔ نک ویلویٹ ٹارچ کی مدد سے آرگن کے پیچیدہ حصوں کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ اسے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے اس شخص کی موجودگی کا احساس نہیں ہو سکا جو بہت غور سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس کے چہرے پر ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی پڑی تو وہ بری طرح اچھلا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندھیرے میں ایک سخت آواز ابھری۔ نک کا دل ڈوبنے لگا۔ آج جو غلطی اس سے ہوئی تھی وہ اتنی بچگانہ تھی کہ اناڑی سے اناڑی چور بھی اس غلطی کا مرتکب نہ ہوتا۔ وہ بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ سینچر کی صبح پادری نے چرچ کا داخلی دروازہ خلاف معمول بہت پہلے کھول دیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں عجیب سی چہل پہل ہو گئی۔ میوزک کمپنی کا ٹرک ضروری آلات اور فنی ماہرین کو لے کر چرچ پہنچ گیا تھا۔ پہلے سے طے شدہ مقامات پر مائکروفون لگائے جا رہے تھے، سٹیریو ٹیپ ریکارڈ تیار کیے جا رہے تھے۔ ماہرین عجیب و غریب مشینوں پر لگے ہوئے ڈائل چیک کر رہے تھے۔ پادری میسن ان انتظامات سے بہت خوش تھا۔ وہ بے چینی سے سرجن کینت کا انتظار کر رہا تھا۔
تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد وہ سرجن کی آمد کا انتظار کرنے لگے، جو مقررہ وقت پر چرچ پہنچ گیا۔ پادری نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ سرجن کینتھ دراز قد اور سفید بالوں والا ایک باوقار آدمی تھا۔ اس نے ریکارڈنگ کے لیے کیے گئے انتظامات پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے، اس نے کہا، مجھے مشق کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میرا لباس زیادہ گرد آلود تو نہیں؟ نہیں ڈاکٹر، گرد آلود کپڑے آپ کے کام میں حارج نہیں ہو سکتے، پادری نے کہا، اور سرجن کے ساتھ ہی آرگن کی طرف بڑھا۔ سرجن کینتھ سیڑھیاں چڑھتا ہوا آرگن پہنچ گیا اور خاموشی سے ریکارڈنگ کرنے والوں کے اشارے کا انتظار کرنے لگا۔ ڈاکٹر، آپ مقدس دھنیں ریکارڈ کروانے سے پہلے کچھ اور بجائیں تاکہ ہم آوازوں کی ہم آہنگی چیک کر کے اپنے آلات درست کر لیں، ریکارڈنگ پروڈیوسر نے سرجن کینتھ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ سرجن نے اس بات میں سر ہلایا اور آرگن کی طرف توجہ مبذول کر کے اس کے بورڈ کو انگلیوں سے چھوا۔ آرگن سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ سرجن نے دوبارہ کوشش کی، لیکن اس مرتبہ بھی آرگن سے کسی قسم کی آواز نہیں نکلی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے آرگن کو دیکھنے لگا۔ ریکارڈنگ پروڈیوسر ڈاکٹر کینتھ کو ہٹا کر خود اس کی جگہ بیٹھ گیا اور آرگن کے بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ جب آرگن سے کسی قسم کی آواز نہیں نکلی تو وہ سر کھجاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ آرگن کو کیا ہو گیا؟ پادری میسن نے پوچھا۔ میوزک کمپنی کے تمام فنی ماہرین آرگن کا نقص تلاش کرنے میں جٹ گئے۔ بہت جلد انہیں چور کے اس کارنامے کا علم ہو گیا جس کی وجہ سے آرگن میں آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ پروڈیوسر نے ہنستے ہوئے ڈاکٹر کینتھ اور پادری میسن کو دیکھا۔ حیرت انگیز اور دلچسپ، اس نے کہا، عام فہم زبان میں اس نقص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے اس آرگن کی آواز چرا لی ہے۔ دوسرے روز کیرول نے نک ویلوٹ کو اس کے ہوٹل میں فون کیا۔ نک اس کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے کمال کر دیا مسٹر ویلوٹ، کیرول نے کہا، حالانکہ آپ نے آرگن نہیں چرایا، اس کے باوجود میرا مقصد حل ہو گیا۔ آخر آپ نے یہ کام کس طرح کیا؟ نک ویلوٹ نے ٹیلی فون اپنی گود میں رکھ لیا اور کمرے کی چھت کو دیکھنے لگا۔ آپ کی طرف میری کچھ رقم نکلتی ہے خاتون، وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن آخر آپ نے یہ کام کس طرح کیا؟ اس کے لیے میں نے پہلے لائبریری میں جا کر آرگن پر بہت کچھ پڑھا اور اس کے آواز پیدا کرنے والے نظام کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتلاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مجھے اس پورے آرگن میں سے ایک درمیانی مشین نکالنی پڑی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ قسمت بھی مجھ پر مہربان تھی، ورنہ شاید میں یہ کام اتنی آسانی سے انجام نہ دے پاتا۔ کیا مطلب؟ میں جمعرات کی رات کو چوری چھپے چرچ میں داخل ہوا تھا اور جس وقت میں آرگن کا معائنہ کرتے ہوئے اس قسم کی حرکت کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ مجھے پکڑنے والا چرچ کا اپنا آرگن بجانے والا تھا۔ آپ شاید اسے جانتی ہوں، اس کا نام کرٹس ہے۔ میں نے اس پر اپنی آمد کا مقصد ظاہر کیا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے میری مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کینتھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے مجھے اس مشین کے نکالنے کا مشورہ دیا اور اس کام میں میری مدد کی۔ اس مشین کا کیا ہوا جو آپ نے آرگن سے نکالی تھی؟ وہ مشین کرٹس کے پاس ہے، وہ چند روز بعد اسے کہیں پڑا ہوا پائے گا۔ اب معاملے کی بات ہونی چاہیے، کیا آپ رقم لے کر میرے ہوٹل میں آ رہی ہیں؟ نہیں، میرا اس طرح ہوٹل میں آنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح ٹیلی فون پر گفتگو کرنا خطرناک نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے قصبے میں نہیں۔ ہمارے یہاں کسی پولیس والے نے کبھی ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ شہریوں کی گفتگو ٹیپ کرنا ہماری ریاست میں غیر قانونی ہے۔ تو پھر ہماری ملاقات کس جگہ ہو رہی ہے؟ نک نے پوچھا۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ میں شہر سے باہر آپ سے ملوں گی۔ جب آپ پل عبور کر کے شہر سے باہر نکلیں گے تو پل کے جنوب میں سڑک پر کچھ آگے جا کر لکڑی کا ایک کیبن بنا ہوا ہے۔ آپ وہاں میرا انتظار کریں، میں آ رہی ہوں۔ نک نے فون بند کر کے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور سوٹ کیس گاڑی میں رکھ کر لکڑی کے کیبن کی طرف چل دیا۔ وہ کیبن آئس کریم والے کا تھا۔ اس نے ایک آئس کریم خریدی اور گاڑی میں بیٹھ کر کیرول کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی اور ایک عورت سیاہ رنگ کے لباس میں باہر نکلی۔ اس نے نک کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور بلا جھجک اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ ہی مسٹر ویلوٹ ہیں؟ عورت نے پوچھا۔ جی ہاں خاتون،
آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، کیا میں آپ کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ کیرول رچرڈ، عورت نے جواب دیا، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میں اس جگہ آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھے میرے شوہر کی موت کے بارے میں نئی معلومات مہیا کریں گے۔ نک ویلوٹ نے عقبی آئینے کی طرف دیکھا۔ اسے پولیس کی 2 گاڑیاں نظر آئیں جو ان کے قریب پہنچ گئی تھیں، اور وہ گاڑیاں اس کی گاڑی کو گھیرے میں لے رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے افسوس ہے خاتون، اس نے کہا، کسی نے ہم دونوں کو بڑی صفائی سے بے وقوف بنایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نک ویلوٹ اس عورت کے ساتھ تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نک کے سامنے بیٹھا ہوا سراغ رساں ذہین اور ہوشیار نظر آتا تھا۔ وہ بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم اب بھی اس بات سے انکار کرتے ہو کہ کیرول رچرڈ نے آرگن کو تباہ کرنے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کی تھیں؟ پولیس جاسوس نے دوسری مرتبہ پوچھا۔ بے شک میں انکار کرتا ہوں، نک نے جواب دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آرگن کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے، اسے تباہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ عورت جو میرے پاس بیٹھی ہے اور خود کو کیرول رچرڈ کہتی ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور آج سے پہلے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ سراغ رساں نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی گرام کو اٹھا کر دوبارہ پڑھا۔ ویلوٹ، میں نے تمہارے متعلق تحقیق کر لی ہے، پولیس میں تمہارا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ نہ ہو، میں تو اس شہر سے گزر رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں ٹیلی فون پر اطلاع ملی تھی کہ کیرول رچرڈ شہر سے باہر تم سے ملنے آ رہی ہے تاکہ تمہیں آرگن کو تباہ کرنے کا معاوضہ ادا کر سکے۔ یہ اطلاع درست ثابت ہوئی، تم اور کیرول رچرڈ وہاں موجود تھے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر وہ مجھے رقم دینے آئی تھی تو آخر وہ رقم کہاں گئی؟ ہم تلاش کر رہے ہیں، بہت جلد ہمیں رقم بھی مل جائے گی۔ سراغ رساں کے غیر یقینی انداز نے نک کو اور بے چین کر دیا۔ تم ہمیں یہاں 10 منٹ سے زیادہ نہیں روک سکتے کیونکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کے علاوہ تم کسی طرح بھی آرگن میں پیدا ہونے والے نقص سے میرا تعلق ثابت نہیں کر سکتے۔ پادری صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں تاکہ وہ تمہاری شناخت کر سکیں، اس کے بعد ہی میں کچھ سوچوں گا۔ یہ خبر سن کر نک کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس نے اپنے چہرے پر برسنے والی معصومیت کو برقرار رکھا۔ اور جناب سراغ رساں صاحب، یہ تو بتائیے آخر اس عورت نے میری خدمات کیوں حاصل کی؟ کیرول رچرڈ کے شوہر کا انتقال پچھلے مہینے ہوا ہے۔ اس کا انتقال ایک آپریشن کے دوران ہوا تھا جو ڈاکٹر کینتھ کر رہے تھے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ڈاکٹر کینتھ کی لاپرواہی سے ہوا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو عدالتی چارہ جوئی کی دھمکی دی اور دھمکی آمیز خطوط بھی لکھے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی کا بیان ہے کہ اس عورت نے ٹیلی فون پر انہیں بھی دھمکیاں دی اور کہا کہ وہ اپنے شوہر کا عبرتناک انتقام لے گی۔ میں نے کوئی خط نہیں لکھا، میں نے کسی کو فون نہیں کیا، ڈاکٹر کی بیوی جھوٹی ہے۔ کیرول رچرڈ نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ کیا آپ نے عدالتی چارہ جوئی کی دھمکی نہیں دی؟ میں اس سے انکار نہیں کروں گی اور میں اپنے ارادے پر اٹل ہوں۔ خیر، آرگن کو بیکار کرانے کے لیے انہوں نے تمہاری خدمات حاصل کی تاکہ ڈاکٹر کینتھ آرگن پر مقدس دھنوں کی ریکارڈنگ نہ کروا سکے۔ یہ بھی اس کے انتقام کا ایک حصہ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں نے اس شخص کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیرول رچرڈ نے کہا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور پادری میسن ایک سادہ لباس پولیس والے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے پہلے نک ویلوٹ کو دیکھا اور پھر پولیس جاسوس کو۔ تشریف رکھیے جناب، آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی اور آپ کو زحمت دینے پر میں شرمندہ بھی ہوں۔ فادر، آپ ذرا اس شخص کو غور سے دیکھ کر یہ بتلائیں کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو پچھلے ہفتے آپ کے چرچ میں آیا تھا اور جسے آپ نے آرگن دکھایا تھا؟ ہاں، یہ وہی آدمی ہے، لیکن بس اتنا ہی کافی ہے فادر، آپ کی شہادت عدالت میں بڑی اہم ثابت ہوگی۔ سراغ رساں نے مسکراتی ہوئی نظروں سے نک ویلوٹ کو دیکھا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پادری نے کہا، کہ اب ہمارا آرگن مکمل ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا کوئی حصہ غائب نہیں۔ کل رات کسی نے آرگن کا غائب شدہ حصہ دوبارہ اسی جگہ لگا دیا اور جب آج صبح کرٹس نے آرگن کو بجایا تو وہ دوبارہ بجنے لگا۔ سراغ رساں منہ پھاڑے چند لمحے غیر یقینی انداز میں پادری کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کھا جانے والی نظروں سے نک ویلوٹ کو دیکھا جو بڑے اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد نک ویلوٹ سرجن کینتھ کے مکان پر کھڑا تھا۔ اس نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک عورت نے جھانک کر باہر دیکھا۔ مسز کینتھ، نک نے عورت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ درست ہے، عورت نے جواب دیا۔ پہلے مجھے یقین نہیں تھا، لیکن اب تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے، حالانکہ تم بغیر چشمے اور ہیٹ کے بہت بدلی نظر آ رہی ہو۔
آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، ڈاکٹر کی بیوی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں مسز کینت، غلط فہمی مجھے نہیں آپ کو ہوئی ہے۔ تمہارا خیال تھا کہ تم میری فیس دیے بغیر مجھ سے جان چھڑا لوگی۔ کیا تمہارے شوہر گھر پر موجود ہیں؟ نہیں؟ تو بہتر ہوگا کہ میں اندر آ کر گفتگو کروں۔ اس طرح باہر کھڑے کھڑے باتیں کرنے سے لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ مسز کینت نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں آپ کو چند منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی جناب، آپ کو جو کچھ کہنا ہے جلد کہہ لیں۔ مجھے اپنے شوہر سے ملنے چرچ جانا ہے، وہ وہاں آرگن کا معائنہ کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، یہ خبر مجھے پولیس اسٹیشن ہی میں مل گئی تھی۔ چونکہ کرٹس کو صبح کی سروس میں آرگن بجانا تھا، اس لیے اس نے رات ہی کو وہ مشین آرگن میں لگا دی جو ہم نے نکالی تھی۔ تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ مسز کینت نے پوچھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نک سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ ہمارے درمیان $20,000 ادا کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ 20,000؟ ناممکن، اتنے کام کے 20,000 کون دے گا؟ کیرول رچرڈ کے لیے تو واقعی $20,000 ادا کرنا ناممکن کام ہے۔ میں نے یہاں آنے کے پہلے ہی دن بینک سے معلومات حاصل کر لی تھیں اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ کیرول رچرڈ کے پاس مجھے دینے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں ہے۔ مجھے اسی وقت کھٹکا لگا۔ پھر جب تم نے مجھے پہلی مرتبہ ہوٹل میں فون کیا تو میں نے اصلی کیرول رچرڈ کو فون کیا، اور آواز کے فرق نے مجھے بتلا دیا کہ میری خدمات حاصل کرنے والی اصلی کیرول رچرڈ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور عورت ہے جو خود کو کیرول رچرڈ ظاہر کر رہی ہے۔ اس کے باوجود تم نے وہ کام کیا؟ ہاں، کیونکہ مجھے اس میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم رقم دینے کے بجائے اصلی کیرول رچرڈ کو میرے پاس بھیج دو گی اور پھر پولیس کو ہم دونوں کی ملاقات سے آگاہ کر دو گی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ جب پولیس نے مجھے گرفتار کیا تو آرگن مکمل ہو چکا تھا اور وہ حسب معمول بج رہا تھا۔ اس لیے پادری صاحب نے میرے خلاف فرد جرم لگانے میں دلچسپی نہیں لی اور پولیس مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ پادری صاحب کو کسی وجہ سے اس معاملے میں کرٹس کے ملوث ہونے کا شبہ ہو گیا ہو، اور انہوں نے سوچا ہو کہ جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو پھر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آرگن کو ناکارہ کرنے میں خود چرچ کا ایک پرانا ملازم بھی شامل تھا۔ اس چرچ کی بدنامی ہوگی۔ تم بہت کچھ جانتے ہو ویلوٹ، مسز کینت نے کہا۔ ہاں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کیرول رچرڈ کی طرف سے دھمکی آمیز خطوط لکھنے والی بھی تم تھیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کیرول رچرڈ ٹیلی فون پر تمہیں کبھی کوئی دھمکی نہیں دے سکی۔ تم نے پولیس سے جھوٹ بولا تھا۔ تمہارا بکھیڑا تمہارے اس منصوبے کا حصہ ہے جو تم نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ تم ان چھوٹے موٹے واقعات سے یہ تاثر پیدا کرنا چاہتی ہو کہ کیرول رچرڈ کو اپنے شوہر کی موت کا بہت صدمہ ہوا اور وہ اپنے شوہر کا انتقام لینے کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ کیرول رچرڈ کو بدنام کرنے سے تمہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب وہ عدالت میں تمہارے شوہر کے خلاف ہر جانے کا مقدمہ دائر کرے گی تو عدالت اس عورت کی ذہنی کیفیت اور انتقامی جذبے کو دیکھتے ہوئے مقدمہ خارج کر دے گی، اور اس کے بعد تم اطمینان سے اپنے شوہر کو قتل کر دو گی، اور اس کا سارا الزام کیرول رچرڈ پر آ جائے گا کہ اس نے عدالت سے مایوس ہو کر خود ہی اپنے شوہر کا انتقام لے لیا، اور تم اپنے شوہر کی جمع پونجی کی مالک بن جاؤ گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہاری یہ جرت، تمہارا منصوبہ بہت عمدہ ہے، نک ویلوٹ نے مسز کینت کے زرد چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تمہارا چہرہ بتلا رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ پھر بھی میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ اس قسم کی احمقانہ حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم ابھی اتنی ذہین نہیں ہو کہ اس قسم کے کسی منصوبے پر کامیابی سے عمل کر سکو۔ اگر تم اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی ہو تو اس سے طلاق لے کر علیحدگی اختیار کر لو، اور ماہانہ خرچے پر جس قدر عیش کر سکتی ہو کر لو، لیکن یہ اہم خانہ خیال دل سے نکال دو۔ دوسرے روز صبح جب نک ویلوٹ اپنی گاڑی میں قصبے سے باہر نکلا تو $20,000 کی رقم اس کی جیب میں تھی۔